بس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے معاف کر دینا جس کی اس معاشرے میں اشد ضرورت ہے، معاف کر دینا سب سے اشد۔ ربیہ بن کعب اسلمی، ان کی نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہلکی ملکی ہو گئی، ہو جاتی ہے، دوستوں کے درمیان معاملات ہو جاتے ہیں، گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر کی زبان سے نا ایک جملہ نکل گیا جو نہیں نکلنا چاہیے تھا، تھوڑا سخت جملہ تھا۔ ربیہ بن کعب کو جب یہ جملہ کہہ دیا نا تو کہنے لگے ربیہ یار تیری مہربانی، جڑا میں تینوں لفظ کیا ہے نا وہ لفظ مینوں کہہ دے، جو لفظ میں نے آپ کو کہا ہے نا وہ لفظ رد علیہ، وہی لفظ مجھے کہہ دو۔ ربیہ کہنے لگے جناب صدیق اکبر ہیں آپ، ابو بکر ہیں آپ، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسلمانوں کے نبی کا یار ہو اور ربیہ اس کو یہ جملہ کہہ دے، میں نہیں کہہ سکتا، میں آپ کو لفظ نہیں کہوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ لفظ کہہ دو نہیں تو میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جانا، وہ لفظ کہو ورنہ میں نے کہہ دینا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کر دینا ہے، وہ لفظ کہو جو میں نے تجھے کہے ہیں، اسی صورت میں معافی ہوگی، اسی صورت میں بدلہ ہوگا، اسی صورت میں قصاص ہوگا، اسی صورت میں بدلہ پورا ہوگا، وہ لفظ کہہ دو۔ کہنے لگے نہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ صدیق اکبر چل گئے حضور کی بارگاہ میں، حاضر ہونے کے لیے چلے تو ربیہ بھی پیچھے پیچھے جیسے معافی مانگنے کے چکر میں گئے ہوں، تو لوگوں نے پیچھے ربیہ کو کھینچ کے کہا یار چھوٹا سا لفظ ہے اور کیا کیوں نہیں دیتا، چھوٹا سا ہی لفظ ہے کیا کیوں نہیں دیتا۔ تو ربیہ کے جملے کیا تھے؟ اللہ اکبر، کہا تمہیں نہیں پتا یہ ابو بکر ہیں، تمہیں نہیں پتا یہ ابو بکر ہیں، ثانی اثنین ہیں، تمہیں نہیں پتا یہ ثانی اثنین ہیں، تمہیں نہیں پتا ان کا اعزاز کیا ہے، تمہیں نہیں پتا ان کی شان کیا ہے، یہ ابو بکر ہیں، یار مصطفیٰ ہیں، یہ مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں، تمہیں نہیں پتا یہ ابو بکر ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلے گئے نا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، تو صرف رسول ناراض نہیں ہوئے، پھر اللہ ناراض ہو گیا، تو میں ان کی خلاف ورزی کر کے یا اس طرح کا معاملہ کر کے تو کہتے کہ لفظ چھوٹے سے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن مگر پیچھے پیچھے اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر اس نے صدیق اکبر نے اگر شکایت کر دی حضور کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول پر اللہ ناراض ہو گیا تو ربیہ تو تباہ برباد ہو جائے گا، ربیہ کا تو رہنے کخ نہیں۔ خیر صدیق اکبر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ بتایا۔ میرے آقا نے پوچھا ما لکا ربیہ ما صدیق، ربیہ صدیق کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہا بات کوئی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، انہوں نے مجھے جملہ کہا تھا، آپ مجھے کہتے ہیں مجھے واپس کہو، بات صرف اتنی سی ہے، میں کہتا ہوں نہیں آپ کو نہیں کہنا، میں کہتا ہوں کہ میں لفظ آپ کو نہیں کہنا چاہتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں سنو سیرت طیبہ کتنی پیاری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بدلہ تو پھر دینا ہے نا، بات تو کرنی ہے نا، اچھا وہ بات نہ کہو جو صدیق نے کہی ہے، پھر تم کیا کہو؟ غفر اللہ کا یا صدیق، اے اللہ صدیق تیری بخشش فرمائے، اے صدیق اللہ تیری مغفرت فرمائے، یہ کہہ دے جملہ غفر اللہ لک یا صدیق، تو نے اور نہیں کہنا نا۔ تو صدیق نے اس وقت تک بات نہیں آنا، یہ معافی تلافی کے چکر میں ہے، یہ بڑے ہو کر معافی مانگ رہے ہیں، یہ ادب سکھا رہے ہیں امت کو کہ جھک جانے میں بے ادبی نہیں، جھک جانے میں شرم نہیں، بڑا ہو کر اگر چھوٹی سے معافی مانگے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، قباحت نہیں۔ یہ صدیق اکبر ہے جن کی داڑھی سفید ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے معافی دے دے، لفظ جو میں نے کہے وہ کہہ دے غفر اللہ لک یا صدیق۔ کہا رسول پاک نے بڑا پیارا جملہ ہے، کہا کہ پھر تم ایسا کہو کہ اے صدیق اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ جب یہ جملے کہے نا تو صدیق اکبر کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور یہ سنتے ہی صدیق اکبر ایک طرف سمت میں نکل گئے، دوسری جانب نکل گئے۔ یہ اسوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں بتاتا ہے
کہ بڑوں کا احترام بھی کتنا ضروری ہے، بڑوں کا ادب بھی کتنا ضروری ہے۔ اور ربیہ کے وہ جملے بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جس پر صدیق ناراض ہو جائے اس پہ رسول ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس پر رسول ناراض ہو جائے اس پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور خدا کا واسطہ ہے ایسی مجلسوں سے بچو جن مجلسوں میں صدیق اکبر پر تبرہ کیا جاتا ہے، اور جس نے صدیق کو ناراض کیا اس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اور جس پر اللہ کے رسول ناراض ہو جائے اس پر رب ناراض ہو جاتا ہے، اور جس پہ رب ناراض ہو جائے نہ دنیا رہتی ہے نہ دین رہتا ہے۔ ربیہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جس پہ اللہ ناراض ہو جائے اس کا رہتے کخ نہیں۔ لہذا بچو مسلمانوں، اپنے عقیدے پر محفوظ رہو، ثابت قدم رہو، اور ایسے امت کے ہیرو، ایسے امت کے پیارے، ایسے امت کے لاڈلے صحابی جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان کر کے اسلام کا پرچم لہرایا، ان ذاتوں پر تبرہ کر کے اور برے برے الفاظ کہہ کے اصل میں تمہارا اعتماد اٹھانا چاہتے ہیں، اصل میں تمہاری اعتماد کو ٹھوکر پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں پر اعتماد اٹھ گیا تو جو جو انہوں نے کیا وہ سب کچھ نکل جائے گا، جو جو ان کی خدمات ہیں وہ ساری فراموش کر دی جائیں گی، جو جو ان لوگوں نے اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ جب بندہ اس ذات کا منکر ہو گیا تو مطلب اس کے سارے اوصاف کا منکر ہو گیا، مطلب اس کے سارے کردار کا منکر ہو گیا، مطلب اس کی ساری خدمات کا منکر ہو گیا۔ اور جب بندہ ان کی خدمات کا منکر ہو گیا تو اسلام کے کتنے پہلو بیچ میں سے خارج ہو جائیں گے۔ میں نے چند جھلکیاں پچھلے جمعے پر عطا کی تھیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں میرے رسول نے پکڑ کر اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا، جسے امام میرا رسول بنا دے، جسے امام میرے رسول بنا دے، اور 17 دن تک مسلح رسول پر صدیق نمازیں پڑھاتے رہے، جس کو اللہ کے رسول امام کہہ دے، دنیا کا کوئی جاہل جو مرضی کہتا رہے، ہمارا وہ امام کل بھی تھا، ہمارا وہ امام آج بھی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاریہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ ہمیں اوصاف صدیق اکبر سے سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔